تو اللہ نے اس اشکال کا جواب اگلی آیت میں دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اچھائی اور برائی کا راستہ نہیں سکھایا؟ جانوروں کو میں نے یہ راستہ نہیں سکھایا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اب دوبارہ ہم بچے کی مثال پہ آتے ہیں، ابا اس پہ بھی تو خرچہ کیا ہے آپ نے، اس سے تو پوچھتے نہیں ہو۔ ابا کہے گا بیٹا وہ پاگل ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہے، اس کو دماغی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس میں اچھے اور برے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تم تو ذہین ہو، تمہیں تو پتا ہے کس کام کے لیے بھیجا تھا، لگ کس کام میں گئے ہو، وہ تو پاگل ہے۔ اس کا تو بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دماغ وہ بغیر ہیلمٹ کے ہمارے ہاں سفر ہوتے ہیں تو جب گرتا ہے بائک سے تو ڈائریکٹ چوٹ کہاں لگتی ہے؟ سر پہ لگتی ہے۔ اور آگے پھر کچھ باتیں آج دیر کی مناسب نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈائریکٹ چوٹ کہاں لگتی ہے بھائی؟ کھوپڑی پہ لگتی ہے۔ تو بیٹا اس کے ساتھ ایک بچپن میں واقعہ ہوا تھا، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مجبوراً خرچہ تو کرنا ہے نا، مخلوق ہے، رزق تو دینا ہے اس کو، اس لیے خرچہ کیا ہے، باقی اس کو تو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ تم ماشاءاللہ کیا ہو؟ سمجھدار ہو، تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے گدھے گھوڑوں کو، کتوں اور بلوں کو میں نے دو راستے نہیں سکھائی، جانوروں کو میں نے اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رکھی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت میں نے تم میں رکھی ہے، جانوروں میں نہیں رکھی۔ تمہیں پتا ہے وفا کسے کہتے ہیں اور بے وفائی کسے کہتے ہیں۔ کتے کو یہ نہیں پتا کہ بے وفائی کسے کہتے ہیں، وہ صرف وفا جانتا ہے اور وہ وفا کرنے پر مجبور ہے۔ اس میں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں وفا کے ہوئے ہیں، بے وفائی کے ہوئے ہی نہیں ہے۔ مالک اس کے ساتھ جتنا مرضی برا سلوک کر لے اس نے دم ہی ہلانی ہے، بس اس کو یہ بتا دو کہ یہ مالک ہے۔ اور جن میں بے وفائی ہے انہوں نے ہمیشہ بے وفائی ہی کرنی ہے۔ بکری اپنے بچے کو کتنی محبت سے پال پوس کے بڑا کرتی ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد اسے پتا ہوتا ہے کہ میری ماں کون ہے، باپ کون ہے؟ باپ کو تو ویسے ہی پتہ نہیں ہوتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو تو اپنی خواہش پوری کرنے سے مطلب ہے، وہ تو کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بلی کتنے شوق سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، کبھی ان کو خیال آیا کہ ہماری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، چلیں اس محلے میں اس کو کبھی چھیچڑے مل جایا کرتے تھے تو ہم اپنی ماں کی جا کے خبر لیں آج وہ کس حال میں ہے؟ کبھی بلی کے بچوں نے جا کے پوچھا؟ بولو نا، کبھی بھی نہیں۔ حالانکہ بلی اپنے بچوں کو آپ کبھی پال کے دیکھو نا، اپنے سے زیادہ طاقتور بلوں سے لڑتی ہے، وہ کتوں سے لڑتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی جان کھیل کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے شدید بھوکی ہوگی بلی، آپ اس کو گوشت ڈالیں وہ شدید بھوکی ہوگی، بچے آ کے کھانا شروع کریں گے چھوڑ دے گی ان کے لیے، حالانکہ کتنی حریص ہوتی ہے خوراک پر۔ لیکن اس بڑھاپے میں جب بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے بچے اس کو نہیں پوچھتے، کیونکہ ان میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس قدرت کی طرف سے وفا کا آپشن ہے ہی نہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بس بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں۔ تو میرے بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ نے بتایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تمہیں میں نے دو راستے دکھائے ہیں، تمہارے اندر وفا والے سافٹ ویئر بھی ہیں اور بے وفائی والے، تمہیں پورا کنٹرولنگ سسٹم تمہارے دماغ کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے۔ اپنی مرضی سے چاہو گے تو وفادار بن جاؤ گے، اپنی مرضی سے چاہو گے تو بے وفا بن جاؤ گے، چاہو گے تو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے ٹینشن سے پاک ہو جاؤ گے۔ چھوڑو یار، انہوں نے اپنی لائف کو انجوائے کیا، ہمیں بھی انجوائے کرنے دو، کھانستے ہیں اس سے جراثیم پھیلتے ہیں، یہ بھی تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے اور یہ بھی رکھی ہے کہ نا 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 بھائی، اس ماں نے تو مجھے جنا ہے، 2 سال 2.5 سال تک گود میں اٹھا کے رکھا ہے، جب مجھے کوئی نہیں پوچھتا اس وقت اس نے مجھے پوری رات بچہ رو کے ماں کی نیند کو خراب کرتا ہے۔ کیسی خدمت ہے ماں کی۔ تو جن میں جو وفا والے لوگ ہیں وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا 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 نا، اس کے ساتھ ہم نے بڑھاپے میں بے وفائی نہیں کرنی، اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا ہم نے، اس کے قدموں میں ہم نے بڑھاپے میں جنت تلاش کرنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے، کیسے کیسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، آدمی ضبط نہیں کر سکتا ان واقعات کو۔ بوڑھی ماں کو پالا ہوا ہے، وہ لقوے میں ہے، فالج میں ہے، نا بیٹا کہتا ہے میں سب قربان کر دوں گا، اس کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا اس عمر میں،
اس کی خدمت کر رہے ہیں صبح شام, کڑوی کسیلی ڈانٹ برداشت کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, میں نے تمہیں آنکھیں بھی دیں, لیکن یہ آنکھیں تو جانوروں کو بھی دی ہیں. میں نے تمہیں زبان دی بولنے کے لیے, لیکن یہ زبان تو جانوروں کو بھی دی ہے. ٹھیک ہے وہ بول نہیں پاتے, لیکن زبان کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام کھانا ہے, ذائقہ محسوس کرنا ہے, تو یہ تو ان کو بھی صلاحیت دی ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, میں نے انسان کو دو راستے سکھائے, اچھا بھی اور برا بھی. جانوروں کو دو راستے نہیں سکھائے. تو اللہ کہتے ہیں اب جب میں نے تمہیں اچھائی اور برائی کا راستہ سکھا دیا, تو اب میرا حق بنتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اچھے سے اچھا عمل کرنے کے لیے, تو تم اس کو فوکس کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. اب وہ اچھا عمل ہے کیا؟ وہ اچھا عمل ہے کیا؟ وہ اچھا عمل یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں. وہ اچھا عمل بھی اللہ نے اسی آیت میں آگے بتایا. فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, کہ اتنے زیادہ میں نے تم پر احسانات کیے, تو میں نے تمہیں صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک آسانی کا راستہ ہے, عیش پرستی کا راستہ ہے. اللہ نے نا خارج میں ایک مثال دی ہے, جیسے آپ کے باپ نے آپ پہ بڑا خرچ کیا اور آپ کو کہا کہ بیٹا یہ آسان راستہ ہے, یہ تھوڑا پہاڑی راستہ ہے, تو ہے تھوڑا مشکل, پہاڑوں کے بیچ میں تھوڑا ٹینشن, لیکن میری چاہت ہے تم اس راستے سے جاؤ. وجہ اس کی ہوگی اس میں نانی کا گھر آتا ہے, بیچ میں ان سے ملاقات ہو جائے گی, پھپھو کا گھر آتا ہے, خالہ کا گھر آتا ہے, اور یہ سب رشتہ داروں سے ملاقات ہوتے ہوئے, تو میرے یہ خونی رشتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں ان خونی رشتوں سے تمہاری الیک سلیک سلام دعا ہو جائے گی. تو یہ لمبا آسان راستہ چھوڑ کے بیٹا تھوڑا سا کچے پہ چلے جانا, ٹھیک ہے نا؟ کس پہ چلے جانا؟ کچے پہ. میں خوش ہو جاؤں گا, کیونکہ گاڑی بھی میں نے دی ہے تمہیں, ڈیزل کا خرچہ بھی میں دے رہا ہوں. تو اب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک صاف ستھرا روڈ ہے, لیکن اس میں میرے کسی ریلیٹو سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی, تو ذرا کچے پہ ایک گاڑی اتار لینا. تھوڑے دھکے آئیں گے, تھوڑے جھٹکے آئیں گے, میری خاطر کیا کر لینا؟ برداشت. اب آپ کہہ رہے ہو نہ میں مشکل راستے پہ نہیں جاؤں گا ابا, اس میں دھکے آتے ہیں, اس میں سانس, تو پیدل جانا پڑے گا تو سانس پھولے گا, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. میں اسی راستے سے جاؤں گا جو ٹاپو ٹاپ عیش پرستی کا راستہ ہے, جس میں ذرا بھی کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہ آئے بیچ میں. ابا کا غصہ بجا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ یار میں نے تجھے سب کچھ دیا, تو میں کہہ رہا ہوں جا رہا ہے نا, لیکن تھوڑا سا یہ والا ٹریک استعمال کر لے. بالکل یہی انداز قرآن میں اللہ نے اختیار کیا. اللہ کہتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, اللہ کہتے ہیں دو راستے تھے, ایک سہولت کا راستہ عیش پرستی کا, شراب کا, زنا کا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا, نماز چھوڑنے کا, اور زنا کرنے کا, سود لینے کا, حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال کمانے کا, یہ بھی ایک راستہ تھا. رشوتیں لینے کا, تو یہ بھی ایک راستہ تھا. اس میں عیش عیاشی والا راستہ تھا, جو دل میں آئے آپ وہ کرو گے. لیکن میں نے تجھے ایک حکم دیا تھا کہ ایک تھوڑا سا دشواری والا راستہ ہے, ایک ٹریک تھوڑا سا کیا ہے جس میں کچھ نشیب و فراز ہیں, اس میں کچھ خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ مسئلہ تو نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, یہ گھاٹی والے راستے پہ نہیں چلا. صرف اتنا سا مطالبہ کیا تھا کہ بھائی میری خاطر کیا یہ والا راستے پہ چلا جائے, اس میں تھوڑے سے نشیب و فراز ہیں, تھوڑا سا اونچ نیچ ہے اس میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, اللہ کہتے ہیں تم کنفیوز ہو گے, اللہ وہ دشوار راستہ ہے کون سا, تو بتا دے ہمیں, ہم اب چلنا شروع ہو جائیں. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, دشواری والا راستہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. اللہ نے کہا وہ راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو اور میرے حقوق بھی. کچھ رائٹس ایسے ہیں جو دیکھو ہر کنٹری میں ایک دوسرے کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں نا, ہر ملک کا الگ الگ قانون ہوتا ہے. بچوں کے رائٹس ہر ملک میں الگ ہیں, کسی ملک میں ڈانٹنے پر بھی پابندی ہے, کسی میں ڈانٹنے پر نہیں ہے, مارنے پر پابندی ہے. تو پھر کسی ملک میں مارنے پر الگ سزا ہے, دوسرے ملک میں الگ سزا ہے. تو ہر ملک میں الگ الگ رائٹس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ نے بھی مخلوق کے کچھ رائٹس ہمارے ذمے لگائے ہیں. اللہ نے کہا یہ وہ ہیومن رائٹس ہیں جو میں نے دیے ہیں, اور میرے کہنے سے تمہیں ادا کرنے پڑیں گے. تو اللہ کہتے ہیں اب تم کیا کر رہے ہو,
اس دشواری والے راستے پہ نہیں جا رہے. تو اس دشواری والے راستے میں اللہ نے فرمایا فکو رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا. دیکھیں قرآن جو ہے نا جزیات، میں پہلے گاڑی اردو استعمال کروں گا پھر اس کی ذرا وضاحت کروں گا. اس جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. یہ قرآن کی، جس کو قرآن آتا ہے نا اس کو یہ اصول پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے اصول سمجھاتے ہیں. ہوتا تو یہ یونیورسٹیوں میں ٹیچنگ کا، اسکولوں میں طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے لا پڑھایا جاتا ہے پھر مثالوں کے ذریعے لا سمجھایا جاتا ہے نا. ارے کیا ہو گیا بھائی، دیکھو ہم جب نیوٹن لا پڑھتے ہیں تو پہلے لا پڑھتے ہیں پھر ہمارے ٹیچر مثالوں سے اس کو سمجھاتے ہیں. جیسے نیوٹن کا ایک لا ہے، ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو جتنی پاورفل ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی پاورفل ہوگا. تو پھر اس میں پھر ایگزامپل آتی ہے. ایگزامپل یہ آتی ہے آپ دیوار پہ جب وہ زور سے وہ بال ماریں گے تو جتنی زور سے ماریں گے اتنی ہی زور سے وہ واپس آئے گی. اس طرح کی مثالوں کے ذریعے پھر اصول سمجھایا جاتا ہے. لیکن قرآن کا مزاج ڈفرینٹ ہے. سمجھتے ہیں قرآن کا مزاج کیا ہے؟ ڈفرینٹ. قرآن کیا کرتا ہے؟ مثال بتاتا ہے تاکہ تم اس سے اصول سمجھو، تاکہ بہت آسان ہو جائے اصول سمجھنا. سمجھ رہے ہو؟ ایک میں مثال دے دیتا ہوں، میں بھی دیکھو مثال کے ذریعے اصول سمجھا رہا ہوں، پہلے مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ مثال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی مت کرو، ماں باپ کو اف مت کرو. تو کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ تو ایک جزیہ بیان کر دیا. تو کیا مطلب ماں باپ کو تھپڑ مار سکتے ہو اس آیت کی روشنی میں؟ نہیں بھائی، اصل میں مقصد اف نہیں ہے. اف تو ایک ایگزامپل ہے. اصول اور ضابطہ یہ ہے کوئی ایسا عمل جس سے ان کو تکلیف ہو وہ عمل نہ کرو. فار ایگزامپل اف نہ کہو. ہم اگر اس اصول کو سمجھاتے تو ہم کہتے بھائی ضابطہ یہ ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دینا حرام ہے. ضابطہ اور قانون اور لا یہ ہے. پھر بچے ہم سے پوچھتے کہ سر آپ یہ بتائیں کہ اس کی کوئی ایگزامپل. پھر ہم ایگزامپل میں کہتے دیکھو جو ان کو سامنے سے اف کہنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اللہ نے مثال دی ہے، اصول نہیں بیان کیا. اس میں حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اف بہت معمولی سی تکلیف کو کہتے ہیں، اس سے بہت تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. ماں باپ نے کوئی آپ سے کہا، آپ نے کہا اف، اوہ ہو، اس سے بہت تھوڑی سی تکلیف ہوگی نا. تو اللہ نے اف کہہ کے بتا دیا کہ میں مثال سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ اصول اور ضابطہ یہ نہیں ہے کہ تکلیف مت دو. اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف مت دو ان کو. اب اگر اللہ کہتے نا تھوڑی سی بھی تکلیف نہ دو اور مثال سے یہ اصول نہ سمجھاتے تو ہر آدمی کی نظر میں تکلیف کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. وہ کہتا بھائی میں گالیاں دیتا ہوں اس سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو بہت تھوڑی سی ہے. بھائی اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی ہے، کیونکہ جو اللہ اف کہنے پر پابندی لگا رہا ہے وہ گالی کو کتنا بڑا حرام سمجھتا ہوگا. تو اس میں حکمت ہوتی ہے کہ ایگزامپل سے، مثال سے اصول اور ضابطے کو ثابت کرنے. بلاغت ہے قرآن کی. تو یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فکو رقبہ. اللہ کہہ رہے ہیں جس گھاٹی میں مشکل راستے پہ چلنے کا میں نے تمہیں حکم دیا وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ تو اس میں اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ اللہ کے بھی حقوق اور مخلوق کے بھی حقوق. لیکن اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان نہیں کیا، مثالیں شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ ان مثالوں سے اصول تم خود اخذ کرو، نکالو اصول کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. تو اس اصول میں اللہ نے بیان کیا فکو رقبہ، گردن کو غلامی کی توق سے آزاد کرنا. یہ بھی بلاغت ہے. یہ نہیں کہہ رہے انسانوں کو آزادی دلانا، نہ، گردن کو آزاد کرنا. یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو کسی کا پہلے زمانے میں غلامی کا نظام تھا نا، تو غلام مکمل مولا کا تابع ہوتا تھا. تو اللہ نے اس پہ ترس بھی دلایا ہمیں کہ بھائی جب کوئی کسی کا غلام ہے نا تو اس بیچارے کی کنڈیشن یہ جیسے کسی نے اس کو گردن سے دبوچا ہوا ہو. تو جس نے گردن سے دبوچا ہوا ہو وہ قابل جس کو دبوچا ہوا ہو وہ قابل ترس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی کسی کو یوں گردن سے پکڑ کے دبا کے رکھا ہوا ہے تو آپ سارے کام کاج چھوڑ کے سب سے پہلے اس کی گردن چھڑانے کی کوشش کرو گے. آپ تو گردن سے پورا انسان کنٹرول میں ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا جو میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر میں سب سے پہلی یہ چیز داخل ہے کہ تمہیں سوسائٹی میں بہت سے ایسے انسان نظر آئیں گے جن کی گردنیں طاقتور لوگوں نے دبوچی ہوئی ہیں. تم نے ان انسانوں کو آزادی دلانے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے اندرون سندھ میں کتنے کسان ایسے ہیں جن سے کیا ہوا کہ انہوں نے قرضہ لیا
جو سرمایہ دار لوگ تھے, غریب تھے بیچارے, کچھ کر نہیں سکتے تھے, تو دینے والوں نے سودی قرضہ دے دے کے ان کو ایسا دبوچا ہے کہ ان کی اپنی پرسنل لائف بالکل ختم ہو گئی. کچھ نیک لوگ ہیں جو کراچی سے گئے, کچھ علماء ہیں, کچھ تاجر گئے, انہوں نے کیا کیا, ان کے قرضے ادا کر کر کے ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی. تو یہ سب اس آیت میں داخل ہیں کہ کسی کی بھی مجبوری سے آپ ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر رہے ہو تو وہ کیا ہے, غلام. تو اللہ نے, اور مزے کی بات یہ یعنی بلاغت اس آیت میں کیسے ہوئی کہ تمہارا کام تو جو جن کو لوگوں نے ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے دبوچا ہوا ہے ان کو آزاد کرانا ہے, تو خود کسی کو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے دبوچنا کتنا بڑا جرم ہو گیا. یہ بھی اسی جزئیے سے ہمیں اصول پتہ چل گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے. جب اف کہنا حرام ہو گیا تو ماں باپ کو مارنا پیٹنا تو بطریق اولا حرام ہو گیا نا. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو حکم دے رہا ہوں لوگوں کی گردنوں کو آزاد کراؤ, تو آزاد کرانا تم پر لازم ہے. تو کسی کی گردن کو دبوچنا یہ نہیں ہوتا کہ گردن یوں پکڑ کے رکھیں, مطلب ہے کہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو یرغمال بنا کے رکھنا, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. یہ تو تمہیں تو اس کے اپوزٹ چلنا چاہیے تھا, اور تم خود لوگوں کو غلام بنا رہے ہو. بہت بڑا جرم ہے. اس میں کوئی بھی سب آ سکتے ہیں, اس میں شوہر بھی آ سکتا ہے, بیوی بھی آ سکتی ہے, ماں بھی آ سکتی ہے, باپ بھی آ سکتے ہیں, دوست بھی آ سکتے ہیں, اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ یہ کام مرد کر رہا ہوتا ہے, عورت کمزور ہوتی ہے, اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, بھائی باپ نہیں ہوتا, اس کو قانون کا نہیں پتا ہوتا, تو مرد اس کے کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کیا کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جا تو سکتی نہیں ہے, اس کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں صرف اسی بیوی کے حقوق ملتے ہیں جہاں آپ کے سالے اسٹرانگ ہو. تبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں نسل بڑھاؤ, بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ہوں تمہارے, کل تم مر جاؤ گے تو بیٹیوں کا پوچھنے والے تمہارے بیٹے ہوں گے. اگر ان کے شوہر کو پتا ہو نا اکیلی ہے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. آج کل پھر اللہ کے ڈر سے حقوق ادا کرنے والے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, وہ رل جاتی ہے. اور آپ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں نا سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے. ڈارون نے کہا تھا نا اربوں, ہم کہتے ہیں نا ڈارون سے, اب یہ آنکھ خود بخود کروڑوں سال میں کیسے بن گئی, کہتے ہیں کروڑوں کون کہہ رہے, اربوں میں بنی ہے. ہم کہتے ہیں 1 ارب سال میں بھی خود بخود ایسا کیمرہ نہیں بن سکتا, ایوالو ہو کے بھی نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں اربوں نہیں 10 ارب سال. تو سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی, اور میرے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں ہے. میں آپ کا IQ لیول چیک کر آپ کا IQ لیول چیک کر. تو اس لیے میں تو حقوق ادا کروں گا بھائی. سین اور سواد کا فرق ہے نہیں, وہ دونوں میں سین ہی آتا ہے, سال, اور یہ بھی سالوں اور یہ بھی سالوں, اتفاق صحیح ہے. تو کسی کی بھی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو, مزدوروں کو تنخواہیں روک لیتے ہیں, اس کو گھسیٹتے رہتے ہیں. اور یہ کام مزدور بھی کر سکتا ہے, وہ بھی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے. کرایہ دار ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ ہمارے یہاں تو بہت اٹھا رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے اس نے گھر کرائے پہ دے دیا, مکان خالی کرانا آسان نہیں ہے, تو کرایہ نہیں ادا کر رہا, اس کے گھر کی ایسی کی تیسی, تو اس کی مجبوری سے کیا کر رہا ہے, تو کوئی بھی ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو وہ اس آیت میں داخل ہے. اللہ کہتے ہیں فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, فرمایا شدید بھوک کے دن کھانا کھلانا, یتیمن ذا مقربہ, اس یتیم کو جو رشتہ دار ہو, او مسکینن ذا متربہ, یا وہ مسکین عام غریب جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہے. یہ بھی ایک جزیہ ہے, اس کے ضمن میں ایک اصول اور لا اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ پیٹ. سب کچھ پہ کمپرومائز کرتا ہے بھائی, بھوک برداشت نہیں ہوتی. پانی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پانی مل جاتا ہے وافر, اس کے لیے خرچہ نہیں کرنا پڑتا اتنا. غریب سے غریب بارش برسے گی تو ٹینک بھر لے گا وہ, ٹھیک ہے نا, غریب آدمی بھی بھر لے گا. کھانے کا مسئلہ بہت جگہوں پر ہوتا ہے. تو مقصد کھانا نہیں ہے,
مقصد کیا ہے؟ تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ فطر میں نا آٹا دینا لازم نہیں ہے. دیگر ائمہ تو کہتے ہیں آٹا دے سکتے، آٹا ہی دینا پڑے گا، کھجور ہی دینی پڑے، پیسے نہیں دے سکتے آپ. لیکن امام صاحب کہتے ہیں بھائی یہ آٹا اور کھجور جو اللہ نے صدقہ فطر میں نبی نے جو بیان کیا یہ سائن ہے. مقصد اس سے کیا ہے؟ غریب کی حاجت پوری کرنا. وہ پیسوں سے زیادہ اچھی پوری ہوتی ہے، لہذا پیسے دینا زیادہ بہتر ہے. آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا نا کہ وہ جب صدقہ فطر میں وہ باقاعدہ آٹا ہی دے رہے ہوتے ہیں غریبوں کو صدقہ فطر میں، آپ نے دیکھا ہوگا. اس لیے ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے ہی میں دی جائے گی، بکریوں کی زکوٰۃ بکری ہی میں دی جائے گی، بکری ہی دی جائے گی زکوٰۃ میں. لیکن امام حنیفہ کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک سائن ہے، علامت ہے، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. نہ صرف دی جا سکتی ہے بلکہ دینا زیادہ، پیسے دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ جو ضرورت ہوگی پوری کرے گا. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جزیہ ہے جس کے ضمن میں اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. تو کوئی بھی ضرورت ہے، علاج ہے. اور اس میں اللہ نے پھر ایک اور بڑا زبردست اصول بیان کیا ہے. یہاں تک تو غیر مسلم بھی متفق ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں بھائی انسانیت کی خدمت کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگوں کو غلامی سے آزاد کراؤ. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں آگے جو جملہ اللہ نے کہا نا کہ یتیمن ذا مقربہ، جو رشتہ دار یتیم. یتیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک سائن ہے، کیونکہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو باپ تھا وہ تو مر گیا بیچارہ. بھائی جائیدادیں کھا جاتے ہیں چھوٹے بھائیوں کی، چاچے مامے کھا جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کو کھانا تو دور کی بات، بلکہ یتیم کی ضرورات کو پورا کرنا. وہ یتیم ذا مقربہ جو قرابت دار ہے، اللہ کی نظر میں جو جن سے بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتہ ہے، ان کو اللہ نے ترجیح دی ہے ان لوگوں پر جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتوں کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اس پہ میں پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گا کہ رشتہ داری جوڑنا بنانا یہ کس قدر اسلام کا اہم ترین حکم ہے. ہم انفرادی زندگی اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا گھر لے کے اپنا مکان بنا کے اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے اکیلا، اور اپنا پیسہ اپنی جیب اپنی پینٹ اپنا بٹوا سب کچھ بس میری مرضی میں جس کو دوں میری مرضی جس کو نہ دوں، اور بڑھاپے میں پھر رینٹ پہ بندہ بلا کے اپنی تنہائی کو دور کر رہا ہے. یہ اسلام اس طرز حیات کا قائل نہیں ہے. اسلام کس کا قائل ہے؟ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پانی سے بنایا، اور جب بنایا تو تین خاندان دیے، ددیال ننیال اور سسرال. 3 خاندان ہونے چاہیے آپ کے دائیں بائیں گھومنے والے. ددیال بھی ہو جس میں دادا، چچا، تائے، کزن، چچا کے بیٹے، یہ ہے ددیال. پھپھیاں، ان سب کا قرآن الگ الگ بھی ذکر کرتا ہے. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں میں جا کے کھاؤ، او بیوت آبائکم، اپنے باپ داداؤں کے گھروں میں چلے جایا کرو، اجازت ہے جا کے مڑ کے آ جایا کرو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی، کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں، صحابہ ڈر گئے کہ ہم تو اپنے چچا ماموں کے گھر جاتے ہیں بے تکلف ہو کے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پھپھو کے گھر گئے پھر اس سے کچھ نکال کے کھا لیا. تو اب صحابہ ڈر گئے تھے کہ بھئی حرام تو نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ تو تمہارے قریبی رشتے ہیں بھائی، جاؤ. ہاں، ان کی پرمیشن کے بغیر ایسا نہ ہو کہ میں ساری ملائی آپ ہی کھا جائیں، کیونکہ میری عادت تھی میں جاتا تھا نا تو ساری ملائی کھا جاتا تھا. مجھے ملائی بہت پسند ہے، تازہ ہو، لیکن وہ یہاں ملے گی نہیں. خیر، کیونکہ مجھے ڈر ہے صبح ناشتے میں آپ ملائی لا کے نہ رکھ دیں، وہ پھر باسی ملائی نہیں کھائی جاتی. تازہ ہے نہیں یہاں پہ. چائے کا مزہ بالکل نہیں آ رہا یہاں پہ. بہت بھائی بڑی تعریفیں سنی ہے چائے کی، لیکن پھر مجھے جھوٹی تعریف نہیں ہوتی مجھ سے. تو آپ بول دیں نہیں ہے چائے. جب بھینس کا دودھ نہیں ہے تو چائے کہاں سے آ گئی؟ چائے تو بھینس کے دودھ کی ہوتی ہے، وہ ہے ہی نہیں یہاں. تو کہاں ڈبے کے دودھ کی چائے میں لذت نہیں ہے. تو لوگ مجھے پلاتے ہیں اسی چائے بنا کے لا رہا ہوں. میں کہتا ہوں پھر مجھے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی، منہ سے اوپر سے کہنا پڑا. ایک ہفتہ ٹھہر کے نا یہاں سے چائے ملتی ہے. اچھا اچھا دودھ ملتا ہے یہاں. چلیں پھر صحیح. یہاں پورا فارم ہے. اچھا اچھا اچھا، پتی بھی پھر وہی ہو، پکانے کا اسٹائل بھی ویسا ہی. تو جلدی سے بات کو میں ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس میں پیدا کیا بھائی؟ خاندانوں میں پیدا کیا. فجعلہ نسبا وصہرا، 3 خاندان لگائے اللہ نے. تو میں بتا رہا تھا سورہ نور میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہو، کوئی حرج
نہیں ہے. لیکن اللہ کو پتا تھا ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں چچا ماموں پھپھی تایا مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے ہیں, کیونکہ سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ چلے گا. جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آئے گا اور پھر ایک ایک بچے کا سسٹم آئے گا تو خاندان مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ میاں کو پہلے سے پتا تھا. تو اللہ میاں نے صرف مبہم بات نہیں کی کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا کے کھا لیا کرو, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا لیکن عزت اتنی دی, نسب جس میں ددیال نلیال آ گیا, اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو تو ایک عدد, بعض لوگوں کے زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن ویسے نارملی کتنے ہوتے ہیں, ایک عدد سسرال بھی لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لیس علیکم جناح, کوئی حرج نہیں. صحابہ ڈر گئے تھے نا کہ بھئی کسی کا مال حرام ہے تو اب اپنے ریلیٹو کے جا کے پتہ نہیں کھا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تاکلوا من بیوت آبائکم, اپنے باپ داداؤں کے گھر میں جا کے کھا لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے ہاں ابا ہوتے ہیں. بہت گہری بات ہے, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. مسلمان باپ لیس نہیں ہوتا, دادا بھی ہوتے ہیں, صرف ابنی کا آبا, کبھی دادا کے ہاں بھی جا کے کھا لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. او بیوت امہاتکم, اپنی ماؤں کے گھروں میں, نانی بھی آ گئی اس میں, دادی بھی آ گئی, سمجھتے ہو, تو ان کے گھروں میں بھی وہ تو سب کے یہاں ہوتی ہے, اماں تو سب کے یہاں ہوتی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم, بھائیوں کے گھروں میں بھی جا کے کھا لیا کرو. اگر آپ اپنے ابا کے اکلوتے ہوتے تو بھائی ہوتے آپ کے نہیں ہوتے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی ہوتے, اس کا مطلب ہونے چاہیے نا, تبھی تو ان کے گھر میں جا کے کھائے گا. ابا نسل روکیں گے تو بھائی کہاں سے ہوں گے. او بیوت اخوانکم, اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا کے بھی فریج کھول کے دودھ سے ملائی اتار کے, اچھا استغفر اللہ, وہ مجھے اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے اصل میں, تو کیونکہ میں تو یہی کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے جب دودھ بنتا تھا نا, ہم جا کے اماں بہت غصے ہوتی تھی کہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا. جب جا کے دیکھتی تھی نا خالی پانی تیر رہا ہے تو ہماری والدہ بہت غصے ہوتی تھی. دودھ کا بیڑا, یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے, دودھ کا بیڑا غرق کر دیا. تو او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم, اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت اعمامکم, اپنے چچاؤں کے گھروں میں, تایا بھی اسی میں داخل ہے. ایک ایک رشتے کا اللہ نام لے رہا ہے. او بیوت عماتکم, پھوپھیوں کے گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہو. او بیوت اخوالکم, ماموؤں کے گھروں میں جا کے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت خالاتکم, خالاؤں کے گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہو. پھر آگے جا کے اللہ نے فرمایا او صدیقکم, دوستوں کے گھروں میں جا کے بھی کھا. دوست کو سب سے اللہ نے کہا رکھا ہے اینڈ میں, اور جب فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے تو دوست سب سے پہلے ہوتا ہے, رشتہ دار سب سے بعد میں ہوتے ہیں. سب سے آخر میں اللہ نے دوستوں کا تذکرہ کیا ہے.